فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اس دنیا میں جو انسان آیا ہے تو اسے ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے. اس کو اتنا بڑھا کر کے بیان کیا گیا کہ ہر مسلمان کے چہرے سے مسکان چھن گئی. دیندار ہونے کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے. تقویٰ کا اصل تکبر انتہا یہ ہے کہ کبھی نہ ہنسے ہو. صورت ایسی بنی رہی کہ پیٹ میں انتباہ جیسا دکھائی. اور رونا اتنا بڑھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کی 4 محفل کر کے رویا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے بھائی کی چہرے کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، باعث اجر ہے. مسکراہٹ، خوشی، انبساط، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا کام تو کرتا ہے کہ وہ روتا ہے. اس کے فٹ ہونے کے لیے اس کا رونا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد پہلی چیز جو سیکھتا ہے وہ مسکان سیکھتا ہے، مسکراہٹ، جسے دیکھ کر اس کی ماں مچل ہوتی ہے اور اس کی ساری کلفت دور ہو جاتی ہے. پیدا ہونے کے بعد زندگی بھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہنستا مسکراتا رہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، مصیبت و آلام سے نہ دوچار ہونا پڑے. لیکن یہ دنیا تو دار امتحان ہے. حضرت آدم سے لے کر ہر بنی آدم اس دنیا میں آزمائش میں مبتلا ہوا ہے، مصیبتوں کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے، دکھ درد اس نے سہے. ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. ہمارے زمانے کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بھر گیا ہے دکھ سے، تکلیف سے، ظلم سے، آزمائشوں سے. تو اس تکلیف سے، کلفت سے نکلنے کے لیے آدمی مسکان کا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کیسے ہنس لے، چند لمحے کیسے خوش ہو لے. اس کے لیے باقاعدہ ادب میں ایک صنف ایجاد ہوئی، اور ہر زبان کے ادب میں، اردو بھی، انگریزی بھی، عربی میں بھی، جس میں تھوڑا طبیعت میں انبساط کا سامان ہو جاتا ہے. یہ کلفت کی پریشانی، اس سے نکلنے کے لیے اب اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تدابیر ہو رہی ہیں. بڑے بڑے ماہر نفسیات، سماجی خدمتگار، ڈاکٹرز، ادباء، شعراء سب لگے ہوئے ہیں کہ کیسے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو ہنسا دیا جائے. اور اب یہ اتنا اسٹیبلشڈ فن بن گیا ہے کہ ہم اخبار اٹھائیں، رسالہ دیکھیں، ٹی وی کھولیں، سوشل میڈیا پر جائیں، ہر جگہ اس کی بھرمار ہے. اس کثرت سے اس پر لوگوں نے ہنسانے پر توجہ دی کہ وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر کے خود مصیبت کر اس نے نئی نئی فحاشی کو، بے حیائی کو جنم دی.
وہ چیز ہے نہیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بالمقابل ہمارے علماء اور خطبہ کے یہاں اس آیت کا حوالہ آتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے تو اسے ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ اس کو اتنا بڑھا کر کے بیان کیا گیا کہ ہر مسلمان کے چہرے سے مسکان چھن گئی۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے۔ تقویٰ کا اصل تکبر انتہا یہ ہے کہ کبھی نہ ہنسے ہو۔ صورت ایسی بنی رہی تو ایک منٹ کے بعد جیسا اور رونا اتنا بڑھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کی 4 محفل کر کے رویا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا سب سے بہتر مطلب تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہوگا۔ آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر طریقے سے کون قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے؟ آپ کی پوری زندگی قرآن مجید چلتی پھرتی تفسیر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، بچپن سے لے کے آخری ایام تک آپ بھی بڑی بڑی مصیبتوں میں بہت آپ کو آزمایا گیا، بڑی کلفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود آپ کے اصحاب یہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حارث کا بیان ہے کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنستا مسکراتا کسی کو نہیں پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ آپ جب کبھی گھر میں ہوتے، گھر میں داخل ہوتے، مسکراتے ہوئے آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سیرت کے بارے میں، حسن سیرت کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت سنا ہے کہ بڑا اعلیٰ آپ کا اخلاق تھا۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق اس اعتبار سے تھا کہ آپ کی گفتگو میں، آپ کے معمولات میں ظرافت تھی، مزاح تھا، ہنسی تھی، مسکراہٹ تھی، گدگداہٹ تھی۔ اپنے آپ بچوں کے درمیان ہو، آپ دوستوں کے درمیان ہو، آپ بڑوں کے درمیان ہو، آپ بزرگوں کے درمیان ہو، سب کے سلسلے میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ آپ نے گدگدایا۔ ایک بچہ آپ کے سامنے کھیل رہا تھا، بلایا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کوئی بھی سنے تو وہ جواب میں جھجکتا ہے بچہ تو اور جھجکے گا۔ آپ نے پریشان دیکھا، کہا بیٹا اتنی مشکل بات نہیں، وہ تمہاری امی بھی ہو سکتی۔ ایک بچہ اس کو چڑیا مارنے کا شوق، اڑاتا تھا، بند کرتا تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس سے آپ پوچھ رہے کہ بھائی تمہاری چڑیوں کا کیا حال ہے، ذرا کچھ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، فریاد سن رہے ہیں۔ ایک مسافر صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں حضور میرا گھوڑا جاتا رہا، مجھے سواری فراہم کر۔ آپ نے کہا بیٹھیے، ابھی آپ کے لیے اونٹنی کا بچہ منگاتا ہوں۔ صحابی رسول کو پہلے تو بڑا اطمینان ہوا کہ اللہ کے رسول نے میری درخواست منظور فرمائی۔ اب اس کے بعد آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں، مجھے اس کے اوپر اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے اپنا سفر مکمل کرنا ہے، تو بچے کی کیا کروں؟ تھوڑی سی تشویش ظاہر کی پیش آنے سے اللہ پھر منگاتا ہوں، بچہ دیتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ان کے لیے سواری لاؤ، ایک اچھا فرما لا کر کے ان کو دیا گیا۔ بہت خوش ہوئے صحابی رسول اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ماشاء اللہ خوب تندرست قوام ہے، میں پریشان تھا کہ آپ جو ہے بچہ مجھے پکڑائیں گے۔ ان کا بھی ہر اونٹ اپنی اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی، اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں،
खजूरें खाई जा रही हैं, खजूरें लोग खाते हैं, खजूरों में गुठली होती है, निकाल करके रखते हैं। किसी साहबी रसूल को मिजाज उठा और उन्होंने गुठलियाँ सामने रख दी। जब खजूरें खत्म हो गई तो बात ये हुई कि भाई किसने ज्यादा खाई, तो किसी ने इशारा किया कि ज्यादा खाई, सामने ज्यादा गुठलियाँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थी। उस महफिल में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल के बाद उन्होंने कहा कि हुजूर, महफिल में कुछ लोगों ने खजूरें गुठलियां समेत खा ली हैं, कुछ लोगों ने निकाल दी हैं, जिनके सामने रखी हुई उनकी साजा। एक सहाबी रसूल को ख्याल आया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खिलाओ। अंगूर वाले के पास गए, अंगूर लिया और उससे कहा कि भाई देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फला जगह फला के पास जा रहा हूँ, इतनी देर में तुम आना, अगर अंगूर पसंद आ गया तो हम तुमको पैसा दे देंगे, नहीं पसंद आए तो तुमको वापस कर देंगे। ले जाकर के हुजूर की खिदमत में पेश किया कि हुजूर अंगूर तनाव फरमाइए, खाएंगे आप उनका ना, लीजिए तनाव पड़िए, खा लें। जब तक वो आदमी आ गया और उसने कुंडी बचाई, कौन आया, उसने कहा कि आदमी आया, हुजूर अंगूर का पैसा मांगेंगे, पैसे दे दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब वाला अंगूर आप लाए हैं, पैसे मैं क्यों दूंगा? आपने फरमाया हुजूर मैं आपको अंगूर खिलाना चाहता था, मुझे अंदेशा था कि आप खरीद करके नहीं खाएंगे, तो मेरे पास पैसा था नहीं कि मैं अदा कर देता, इसलिए मैं लेता है कि आप तो अदा कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपने उसकी अदायगी फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे हुए हैं। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम की वालिदा, हजरत सफिया का नाम आता है, तो तशरीफ लाए, बूढ़ी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जरूर दुआ करूंगा, मगर जन्नत में तो कोई बूढ़ी औरत जाएगी। उनको बड़ी तशवीश हुई, ईमान वाली हूँ, जिंदगी भर इतनी इबादत कर रही हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बूढ़ियों के लिए जन्नत। वो कोई परेशान हुई, घर चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया कि आप परेशान क्यों? ये तो कुरान मजीद की आयत है कि जन्नत में सब नौजवान बनाकर उठाए जाएंगे, आप जन्नत में जाएंगे, बूढ़ी नहीं होगी वहां नौजवान। एक तो नहीं, पता नहीं सीरत में ऐसे कितने वाक़यात हैं जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़राफ़त आपकी ज़बान से झलकती है, मिज़ाज का खूबर आप नज़र आते हैं। एक मर्तबा आपके असहाब में, अजिल्ला सहाबा में हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली तीनों एक साथ जा रहे थे, दोस्त थे, कंधे पर हाथ रखे हुए थे। एक तरफ अबू बकर थे, एक तरफ उमर थे, बीच में हजरत अली थी। इसका मतलब उन लोगों को आएगा जिन लोगों को थोड़ी अरबी आती है। तो हजरत उमर ने ये कहा हजरत अबू बकर को मुखातब करके कि ये अली की हैसियत हम लोग लना, हम लोग जो है हमारे लिए, इसमें अली की हैसियत नून की। लना जब लिखा जाए तो दाहिनी तरफ लाम की डंडी जो होती है वो अलिफ की तरह होती है, बाईं तरफ फिर अलिफ होता है, बीच में छोटा सा नून होता है। यानी हजरत अली बहुत पस्ताकत है जिनकी हैसियत हम लोगों में नून की। हजरत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, बहुत हाजिर जवाब थे। उनका क्या हुआ? बिला शुबहा ऐसा है, लेकिन जरा बीच में से नून निकाल करके देखो तुम्हारी क्या हैसियत बचती है, फिर वो ला हो जाएगा। मेरे होने की वजह से आपकी अजमत है। ये जो जिंदगियों में इस तरह के वाक़यात जो पेश आते हैं, ये जिंदा दिली की अलामत है, ये आला ज़ौक़ की अलामत है। ये जो अच्छा ऊंचा प्लान करेगा, बड़ा मनसूबा बनाएगा, ये उसके ज़हन की अलामत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारे किसी भाई के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो ये भी बात मामला है कि मुस्कुराहट
یہ نصف صحت ہے. اس کی ضرورت بہت ہے. اسی وجہ سے دنیا اب اس کے آگے بھاگ، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے اس کی شناخت دیکھ کر اپنے لیے جو رویہ اختیار کیا کہ ہم کو اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو آنے نہیں دینا ہے، یہ ایک دوسری انتہا ہے. ہمارے لیے اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کا عمل ہے. اگر آپ ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں تو وہ مسکان ہمارے چہرے پر بھی کھیلنا چاہیے. مگر یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اگر یہ آیت ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اس کا کچھ معنی ہوگا. قرآن مجید اگر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکونن خیرا منهن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذاق حد سے زیادہ، ایسا مذاق جو ہنسانے کے بجائے رلا دے، کسی کو تکلیف پہنچا دے، اس کی واقعی ممانعت ہے. اور آج کی دنیا کے مزاحیہ پروگرام دراصل اس حد میں ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور ان سے نفرت کرنا چاہیے. لیکن مزاح اگر انسانی ضرورت ہے تو یہ ہماری زندگیوں میں عملی طور پر بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے ادبا کو، ہمارے شعراء کو خاص طور سے اس صنف کی جائز حدود کو بتا کر وہاں تک لوگوں کو مانوس کرنا چاہیے اور وہاں تک پہنچانا چاہیے. میرے بھائی کو ہمارے قرآن مجید میں جسے ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، فرحت و انبساط کا بہت اعلیٰ تصور بھی پیش کیا گیا ہے. لیکن وہ فرحت و انبساط کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ اس دنیا میں نہیں ملنے والا ہے. اس کے لیے اللہ نے ایک الگ مقام بنایا ہے جہاں ہمیشگی کی فرحت ہوگی، ہمیشہ سرور ہوگا، ہمیشہ آدمی نشاط میں ہوگا، جو چاہے گا وہ پائے گا. وہ جنت کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جنت کی منظر کشی ہے، اس کی کشی کی ہے، اس کے انبساط کی کیفیت کو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا فرمایا کہ درود حشر کی کیفیت ہوگی اچھے نیک دیندار لوگوں کی، وجوہ یومئذ مصفرہ ضاحکۃ مستبشرۃ وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترہ اولئک هم المفضلون. ہمیشہ کی مسکان، ہمیشہ کی خوشی، یہ ہمارا مقصد مطلوب ہونا چاہیے، منتہائی مقصود ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں بھی میرے بھائیوں، دنیا چاہتی ہے کہ ہم کلفت میں رہیں، ہم افسردہ رہیں، ہم پریشان ہوں اور پریشان حال دکھائی دیں، مگر یہ مطلوب نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ حوصلے کی سنت ہے، زندہ دلی کی سنت ہے، ہنستے مسکراتے جینے کی سنت ہے، اور زندگی کا حوصلہ دینے کی سنت ہے. یہ سنت بھی قابل تقلید ہے اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سنتوں کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور صحیح شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سنتوں کو اختیار کرے. بارک اللہ لنا و فی